تلنگانہ کے نظام آباد سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد حسام الدین کو صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے آج ارجن ایوارڈ سے عطا کیا۔ محمد حسام الدین نظام آباد کے مشہور باکسر کو حسام الدین کے فرزند ہیں اور اپنے والد کی نگرانی میں حسام الدین نے قومی و بین الاقوامی سطح پر کھیلتے ہوئے نظام آباد، تلنگانہ اور ملک کا نام روشن کیا۔ حسام الدین بچپن سے ہی باکسنگ میں دلچسپی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ہر روز سابقہ کلکٹریٹ گراؤنڈ میدان پہنچ کر تربیت حاصل کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ 2007 میں اسکول سطح پر مہاراشٹر میں کھیلوں میں مقابلہ کیا تھا اور 2008 میں اسکول سطح کے مقابلے میں، اور اس طرح حسام الدین قومی سطح پر کھیلنا شروع کیا اور 2012 میں یوتھ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ پٹالیا میں سلور میڈل اور 2011 میں کاکیناڈا میں سلور میڈل حاصل کیا۔ کیوبا میں 2012 میں فائنڈ لائن اور 2012 میں یوتھ ورلڈ باکسنگ آرمینا، 2014 میں اوپن انٹرنیشنل چیمپئن چائنا میں منعقدہ کھیلوں میں شرکت کی اور 2015 میں 6th ورلڈ ملٹری گیمز گوریا برونز میڈل، 2017 میں 68ویں انٹرنیشنل باکسنگ بلغاریہ اور 2017 میں بینکاک مقابلے میں شرکت کی۔ اس طرح 2017 میں انٹرنیشنل باکسنگ ٹورنامنٹ اولان بیاٹر منگولیا میں کھیلتے ہوئے برونز میڈل حاصل کیا۔ 2018 میں دہلی میں برونز، صوفیا بلغاریہ میں آسٹریلیا میں بروز، 2018 میں جرمنی میں گولڈ میڈل اور 2019 میں انٹرنیشنل فیلڈ لائن میں سلور میڈل اور 2019 میں پولینڈ میں سلور میڈل، تھائی لینڈ میں سلور میڈل جیتنا اور 2020 میں گولڈ میڈل اور 2021 میں اسپین میں سلور میڈل اور 2022 میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز برونز میڈل اور 2023 میں IBA میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ تھاکسنگ میں برونز میڈل حاصل کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں 2023 کے لیے کھیلوں اور مہم جوئی سے متعلق قومی ایوارڈ عطا کیا۔ شری محمد حسام الدین۔ تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے کہا کہ بسوں میں خواتین کو مفت سفر کے لیے پین کارڈ کو شناختی کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ پین کارڈ میں رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا، اس لیے مفت سفر کے لیے پین کارڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ریاست کی خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ RTC کی بسوں میں مفت سفر کے لیے اپنے ساتھ آدھار یا دوسرا کوئی بھی شناختی کارڈ رکھیں۔ سجنار نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مہالکشمی اسکیم کے تحت تلنگانہ کی خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی، لیکن اس دوران بعض واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین آدھار کارڈ، الیکشن ID کارڈ یا پھر دوسرا شناختی کارڈ جو ریاستی یا مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس جوریہ کی نقل یا زیروکس دوران سفر پیش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے کنڈکٹروں کو ٹکٹ جاری کرنے کے معاملے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض خواتین اسمارٹ فون میں شناختی کارڈ کو دکھا رہی ہیں جو غیر کارگر ہے۔ اس طرح چند خواتین کلر زیروکس بھی پیش کر رہی ہیں، جس سے مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ آدھار یا دوسرا کوئی اوریجنل کارڈ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایسے پین کارڈ جس پر رہائشی پتہ درج نہیں ہوتا، اس سے بھی مفت سفر کی سہولت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شناختی کارڈ میں سفر کرنے والی خاتون کی واضح تصویر اور رہائشی پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زیرو ٹکٹ کی بنیاد پر RTC کسی کو ریاستی حکومت رقم ادا کرے گی۔ وہ سجنان نے کہا کہ سفر کرنے والی خواتین لازمی طور پر زیرو ٹکٹ لیں، ورنہ RTC کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کے کویتا نے بلقیس بانو کیس میں مجرمین کی جلد رہائی کے احکام کو منسوخ کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس سلسلے میں کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر رد عمل کا اظہار کیا۔ کویتا نے کہا کہ اگرچہ بلقیس بانو انتہائی درد اور کرب سے گزری ہیں، تاہم سپریم کورٹ کا فیصلہ خواتین کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کا ایک طاقتور پیام ہے۔ انہوں نے پوسٹ کیا کہ ہمیشہ انصاف کی فتح ہوتی ہے اور اس طرح کا ہر فیصلہ ایک اہم مثال قائم کرتا ہے۔ ہماری قوم خواتین کے ساتھ کھڑی ہے۔ واضح ہے کہ مئی 2022 میں کویتا نے اس وقت کے چیف منسٹر آف انڈیا جسٹس وی رمنا کو ایک مکتوب تحریر کیا تھا، جس میں بلقیس بانو کیس میں 2022 میں 11 مجرمین کی رہائی کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے گجرات حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کو غلط قرار دیا تھا اور احکامات کو منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے مرکز اور گجرات حکومت سے بلقیس بانو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آج ملک کی سب سے بڑی عدالت کی جانب سے بلقیس بانو کی عصمت ریزی اور ان کے ارکان خاندان کو قتل کر دینے کے معاملے میں سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ BJP بلقیس بانو کے مجرموں کے ساتھ کھڑی تھی، اس لیے انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ میں اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ گجرات کی BJP کی سرکار اور ہمارے ملک کی وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکار بلقیس بانو سے معافی چاہے کہ یہ بہت غلط ان سے ہوا تھا۔
हुकूमत हिंद और मुमलिकत सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 के मुआहदे के बाद मरकजी वजीर अखिलती उमूर स्मृति ईरानी आला सतही वफ़द की क़यादत में आज जिद्दा से बजरिया मेट्रो ट्रेन मदीना मुनव्वरा पहुंची। स्मृति ईरानी हिंदुस्तान की पहली गैर मुस्लिम खातून वजीर हैं जिन्होंने मदीना का दौरा किया, मस्जिद नबवी, अहद की पहाड़ियों और मस्जिद खुबा गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO लियाकत अली आफाकी ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर मदीना में मुक़ीम हिंदुस्तानी और ज़ायरीन ने इंतहाई गर्मजोशी से मरकजी वजीर का इस्तकबाल करते हुए सेल्फी, फोटो और वीडियोग्राफी की। मरकजी वजीर ने भी वहाँ मौजूद तमाम लोगों की मोहब्बतों का बुलंद अखलाकी के साथ शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर अहद की पहाड़ियों पर जहां दुनिया के तमाम मुल्कों के ज़ायरीन ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी के बाद स्मृति ईरानी मस्जिद खुबा गई। इन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शहर मदीना के दौरे की तस्वीर और वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया पर इनकी शहर मदीना के दौरे को लेकर सारिफीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद हल्के असम्बली बोधन के BRS के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जंद हाईकोर्ट से रुजू हुए। साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद राहिल आमिर उर्फ साहिल ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा है हादसे के केस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उन्हें दानिस्ता तौर पर इस केस में माखूज किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने आसिफ को खौफजदा करते हुए इनका नाम लेने के लिए दबाव डाला। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दानिस्ता तौर पर बर्ख रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आमिर शकील के फर्जंद ने हाईकोर्ट से ख्वाहिश की है कि वो इस सिलसिले में इनके खिलाफ दर्ज FIR को कालादम करार दें। वाज़ेह है कि 24 दिसंबर 2023 को हैदराबाद में साबिक चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास एक बर्क रफ्तार गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड से टकरा गई थी। इस हादसे में आमिर शकील के फर्जंद के मुलव्विस होने के इल्जामात आयद किए जा रहे थे, जिसके बाद ये इत्तलात भी पुलिस से मिली थी कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। ज़ायदा 2 हफ्तों बाद आमिर शकील के फर्जंद ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर अदालत में समाअत होगी।